ابھی ہم نے حمزہ کے بارے میں پڑھا ہے نا کہ دو ریزنز ہوں، یا تو حمزہ ہو یا پھر سکون ہو. ٹھیک ہے، تو حمزہ کو دیکھ لیتے ہیں. حمزہ جو ہے دو ٹائپس کی حمزہ ہیں، حمزۃ الوصل اور حمزۃ القطع. پہلے حمزۃ القطع کو دیکھتے ہیں. حمزۃ القطع وہ حمزہ ہے جو ہر صورت میں پڑھا جاتا ہے اور کبھی بھی کلمے سے جدا نہیں ہوتا، یعنی کلمے کا لازمی جز اور حصہ ہوتا ہے. حمزہ میں نے آپ کو بتایا تھا الف کے اوپر زبر زیر پیش ہو تو اس کو حمزہ بولا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو حمزۃ القطع قطعی حمزہ ہے، یعنی یہ کبھی بھی ڈراپ نہیں ہوتا اور یہ کلمے کا لازمی حصہ ہوتا ہے، لازمی جز ہوتا ہے. اگر ہم اس کو ہٹا دیں گے، کلمے سے جدا کر دیں گے، تو جو کلمہ ہے اس کا مفہوم جو ہے وہ واضح نہیں ہوگا. جیسے دیکھیں آمنا، آمنا، آمنا میں شروع میں حمزہ آ رہا ہے، اور اگر ہم اس حمزہ کو گرا دیتے ہیں تو یہ کلمہ بن جائے گا منا. تو آمنا سے ہمیں یہ سمجھ آ رہا ہے کہ ایمان کی کوئی بات ہو رہی ہے. نیچے، اچھا ٹھیک ہے. آمنا یہ کلمہ ہے، اس میں حمزہ اس کا لازمی حصہ ہے. ٹھیک ہے، اگر حمزہ کو ہٹا دیں گے تو یہ اس کا مفہوم جو ہے وہ غیر واضح ہو جائے گا. تو یہ حمزہ جو آمنا کا جو حمزہ ہے یہ حمزۃ القطع ہے. پھر آیتن، آیتن، آیتن کے شروع میں جو حمزہ آ رہا ہے یہ حمزۃ القطع ہے. اگر اس کو ہم ہٹا دیں گے تو یہ کلمہ بن جائے گا یتن. ٹھیک ہے، تو ہمیں سمجھ نہیں آ رہا یہ کلمہ کون سا ہے، تو یہ ہے آیتن. آیتن کے شروع میں جو حمزہ آ رہا ہے یہ حمزۃ القطع ہے، اور یہ کبھی بھی کلمے سے جدا نہیں ہوتا، ہر صورت میں کلمے میں موجود رہتا ہے. اچھا، حمزۃ الوصل جو ہے یہ حمزۃ القطع کے اپوزٹ ہے. حمزۃ الوصل جو ہے کبھی گر جاتا ہے اور کبھی پڑھا جاتا ہے، کبھی اس کو نہیں پڑھا جاتا اور کبھی جو ہے وہ پڑھا جاتا ہے. دو کلموں کے درمیان بے حرکت الف کو حمزۃ الوصل بولتے ہیں. دو کلموں کے درمیان بے حرکت الف کو حمزۃ الوصل بولتے ہیں. حمزۃ الوصل کلمے کے شروع میں ہو تو پڑھا جاتا ہے اور اگر درمیان میں ہو تو گر جاتا ہے. حمزۃ الوصل کلمے کے شروع میں ہو تو اس کو پڑھا جاتا ہے اور اگر درمیان میں آ جائے تو گر جاتا ہے. یہاں پہ دیکھیں اللہ، الذین، یہ جو مثال ہے الذین، تو اس کے شروع میں جو حمزہ آ رہا ہے یہ حمزۃ الوصل ہے. یہ شروع میں آ رہا ہے اس لیے پڑھا جائے گا. میں آپ کو اس کی زیادہ اچھی اگزامپل ابھی بھیجتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو کلیئر ہو کانسیپٹ. آیت الکرسی میں دیکھیں، یہ میں نے آپ لوگوں کو بھیجا ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہ کا جو حمزہ ہے یہ حمزۃ الوصل ہے. ٹھیک ہے، یہ حمزۃ الوصل ہے، یہ شروع میں آ رہا ہے اس لیے یہ پڑھا جا رہا ہے. اگر ہم اس اس کو پچھلے کلمے سے ملا کے پڑھیں گے نا تو پھر یہ گر جائے گا. جیسے ہم الظالمون اللہ، تو ہم نے کہا کہ حمزۃ الوصل وہ حمزہ ہے جو دو کلموں کے درمیان آ جائے تو گر جاتا ہے. الظالمون اور اللہ کو جب میں نے ملایا تو حمزۃ الوصل گر گیا، لیکن جب میں نے اللہ کو شروع سے رکھا، شروع سے پڑھا، تو پھر ہم اس کو جاری کریں گے اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم. دیکھیں الحی میں شروع میں جو حمزہ ہے یہ بھی حمزۃ الوصل ہے. جب ہوا کو ہم ملا کے پڑھے ہیں تو یہ پڑھیں هو الحی القیوم، ملا کے پڑھنے کی صورت میں یہ گر رہا ہے. تو ہم نے ڈیفینیشن یہ پڑھی تھی کہ دو جب حمزۃ الوصل کلمے کے شروع میں ہو تو پڑھا جاتا ہے اور اگر درمیان میں ہو تو گر جاتا ہے. تو ابھی یہ درمیان کا کیس ہے، هو الحی القیوم.
ہوا اور الحیو کو میں ملا کے پڑھی ہوں تو حمزۃ الوصل گر گیا. اگر میں ہوا کو نہ پڑھوں الحیو سے پڑھیں تو یہ جاری کیا جائے گا الحیو القیوم. اب دیکھیں دونوں کیسز میں حمزۃ الوصل پڑھا جا رہا ہے. حمزۃ الوصل وہ حمزہ ہے جو کلمے کے شروع میں ہو تو پڑھا جاتا ہے, اگر درمیان میں ہو تو گر جاتا ہے. تو الحیو کا بھی حمزہ جو ہے یہ ملا کی صورت میں پڑھنے کی صورت میں گر رہا ہے, اور القیوم کا بھی جو حمزہ ہے وہ بھی ملا کے پڑھنے کی صورت میں گر رہا ہے. اللہ میں جو اللہ لا الہ الا الہ اور اللہ ان دونوں میں جو حمزہ آ رہا ہے یہ حمزۃ القط ہے, یہ کبھی بھی نہیں گرے گا. عام طور پہ جہاں پہ الف لام آ رہا ہوتا ہے نا تو الف لام کا جو حمزہ ہوتا ہے وہ حمزۃ الوصل ہوتا ہے. جیسے نیچے دیکھیں لہو ما فی السماوات وما فی الارض, السماوات میں بھی الف لام آ رہا ہے تو الف لام جو ہے یہ الف لام کا جو حمزہ ہے یہ حمزۃ الوصل ہے. الارض میں بھی ملا کے پڑھنے کی صورت میں حمزۃ الوصل گر رہا ہے. جی اب بتائیں یہ کانسیپٹ کچھ کلیئر ہوا حمزۃ الوصل اور حمزۃ القط والا؟ جی میم. آپ نے نا ان کی بھی تین تین ایگزامپلس تلاش کرنی ہے, 3 حمزۃ الوصل کی اور 3 حمزۃ القط کی, ٹھیک ہے. اور پریشان نہیں ہونا انشاءاللہ, آہستہ آہستہ ہی آپ کو کانسیپٹ جو ہے یہ کلیئر ہو جائے گا. اور جب ہم ایگزامپلس دیکھیں گے ان کو چیک کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ کون سی حمزہ جو ہے حمزۃ الوصل ہے اور کون سی حمزہ جو ہے وہ حمزۃ القط. اگر اس کے بارے میں کسی کو کوئی سوال ہے تو بے شک پوچھ لیں. چلیں جی, سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.